پہلے مولوی طارق جمیل کا رونا ملاحظہ کیجئے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے۔ دوستوں، آپ نے مولوی طارق جمیل کا بناوٹی رونا دیکھ ہی لیا، جس میں مولوی صاحب اللہ سے رو رو کے یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ، ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں، ہم تیری محبت میں مرنا چاہتے ہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ مولوی صاحب، جب آپ کو اللہ کی محبت اس قدر ستا رہی ہے کہ آپ کو موت بھی اللہ کی محبت میں مانگنی پڑ رہی ہے، تو پھر اب تک کس طرح آپ زندہ ہیں؟ آپ کو موت اب تک کیوں نہیں آئی؟ کیا کسی عاشق کی اتنی لمبی اور اتنی عیاشیوں والی زندگی ہوتی ہے جس طرح آپ کی زندگی لمبی اور عیاشیوں والی ہے؟ جو بندہ جس سے بھی محبت کرتا ہے اور اس کی محبت میں وہ مرنا چاہتا ہے، تو مرنے سے پہلے اس بندے نے اپنی پوری زندگی اپنے محبوب کی محبت میں گزاری ہوتی ہے، اور آپ کی پوری زندگی دنیا کی محبت میں گزر رہی ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دنیا کی محبت میں گزر رہا ہے۔ کاروبار پر کاروبار بناتے چلے جا رہے ہیں، ملوں پر مل بناتے چلے جا رہے ہیں، اور جب موت کی باری آتی ہے تو پھر موت اللہ کی محبت میں مانگ رہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جینا تو دنیا کی محبت میں ہے اور مرنا اللہ کی محبت میں ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ پہلے اپنی پوری زندگی اللہ کی محبت میں گزاریں۔ جب آپ کی پوری زندگی اللہ کی محبت میں گزرے گی تو موت خود بخود اللہ کی محبت میں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالی الشکور ہیں۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں اللہ سے محبت کی ہے تو اللہ تعالی نے اسے موت بھی اپنی پاکیزہ محبت میں عطا فرمائی ہے۔ اللہ بے قدر نہیں ہیں کہ زندگی تو اللہ کی محبت میں کوئی بندہ گزارے گا اور پھر موت اسے اللہ تعالی دنیا کی محبت میں دے دیں گے۔ ہو نہیں سکتا یہ۔ اور کبھی بھی اللہ تعالی کا اپنے بندوں سے یہ مطالبہ نہیں رہا ہے کہ اے میرے بندوں، تم میری محبت میں مرو، بلکہ اللہ کا تقاضا اپنے بندوں سے یہی رہا ہے کہ اے میرے بندوں، تم میری محبت میں جیو۔ کیونکہ جب اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں جیتے ہیں تو پھر ان بندوں کی زندگی کی ایک ایک لمحے سے پوری مخلوق کو نفع پہنچ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ کے پیغمبر نے اپنی پوری زندگی اللہ کی محبت میں گزاری تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی محبت میں گزارا، تو پھر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی اور اتنا مفید بنایا کہ سارے عالم کو ان لمحوں سے قیامت تک نفع پہنچ رہا ہے۔ مگر آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے صرف آپ کی اولاد کو اور آپ کے بیٹوں کو اور آپ کے خاندان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ کسی غریب کو، کسی بیوہ کو، اور کسی یتیم کو، کسی مسافر کو، کسی اجنبی کو آج تک آپ کی زندگی سے نفع نہیں پہنچا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ مولوی صاحب، یہ دھوکہ اللہ سے نہیں چلے گا۔ اور کب تک آپ مخلوق کو بیوقوف بناتے رہیں گے؟ پہلے زندگی جیو اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں زندگی گزارو، پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں
آپ کو موت عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کی زندگی دنیا کی محبت میں گزر رہی ہے اور موت اللہ کی محبت میں مانگ رہے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ ان لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار فرمایا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ مؤمن نہیں ہیں، بلکہ یہ کون ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یہ ایسی باتوں سے، ایسے علم سے جو انہوں نے سیکھا، مخلوق کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنی گفتار سے اللہ کو اور ایمان والوں کو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ میرے ایمان والوں کو، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ قرآن کریم کی آیت پڑھنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہ آدھی آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 آدھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو مولوی صاحب ہیں، کہ سب سے پہلے تو آپ نے اس آیت کی صریح قسم کی خلاف ورزی کی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو منع کرتا ہے کسی کی جو ہے بدگمانی سے، تجسس کرنے سے، اور جب یہ دو باتیں ہو جاتی ہیں تو پھر تیسری آٹومیٹک ہوتی ہے غیبت۔ تو یہ ان تینوں چیزوں سے بالکل اللہ رب العزت نے اجتناب کا حکم دیا ہے، منع کیا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی زندگی پبلک کے سامنے ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے اگر کسی کو نقصان ہوا ہے، کسی کو انہوں نے دھوکہ دیا ہے، کوئی ایک بندہ سامنے آ کر کہہ دے کہ مولانا نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس سے پہلے اسد علی طور ایک صحافی ہے، انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتا ہے، اس نے مولانا کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ کی اور پتہ چلا جی کہ مولانا کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی ہے ادھر اسلام آباد کے قریب، اور اس کے علاوہ مولانا کا کوئی بہت بڑا کاروبار ہے اور مولانا کے بیٹوں کے کاروبار ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور پھر جب اس نے یہ کسی خبر پر اس نے یہ پروگرام کیا، بعد میں جب اس نے انویسٹیگیشن کی تو وہ سارے کا سارا جھوٹ نکلا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں تھی، کوئی اتنے بڑے بینک اکاؤنٹ مولانا کے نہیں تھے۔ تو اس نے پھر معذرت کی، معافی مانگی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے، یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ مولانا نے اگر کسی کو دھوکہ دیا ہے تو بنا کے بتایا۔
مولانا کے پاس کروڑوں اربوں خربوں ہوتے، کروڑوں میں ہوں گے، اگر لینڈ لارڈ کے بیٹے ہیں تو اربوں خربوں روپے ہوتے، تو وہ ان کا بیٹا جو فوت ہو گیا، اس کی جو فیکٹری مولانا نے اس کو ڈال کے دی وہ چند کروڑ کی تھی، وہ اسپیئر پارٹس والا ٹریکٹرز والا کے اس کی فیکٹری تھی اس کی۔ تو اگر مولانا کا جو ہے اتنا بڑا ہوتا، بہت زیادہ مال ہوتا، تو وہ اپنے اربوں خربوں کی کوئی فیکٹری ڈال کے دیتے۔ پھر آپ کہتے ہیں مولانا کو کوئی بہت بڑا کاروبار ہے۔ مولانا اس کی ساری تفصیل بیان کر چکے ہیں کہ وہ جو مدارس ہیں مولانا کے، ان کی جو ہے خرچہ مولانا کے نام سے جو ایک بزنس ہے، بزنس پارٹی دوسری ہے، لیکن یہ ہے کہ مولانا کے نام کی نسبت سے ان کو ایک شیئر مل جاتا ہے، لیکن وہ مدارس کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ پھر مولانا نے جو ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے اس کے اندر لوگ پیسہ دیتے ہیں، مولانا وہ گھر والا وہ فاؤنڈیشن بناتی ہے لوگوں کے لیے، وہ اس کے علاوہ بے شمار بچوں کی شادی مولانا کی فاؤنڈیشن کرا چکی ہے، اور جتنا مولانا اپنی ذاتی لحاظ سے خرچ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ وہ فاؤنڈیشن کی اس میں گاہے بگاہے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں لوگوں سے کہ 1,00,000 بندہ 1,000 منتھلی وہ دے دیا کرے، تو بہت سارے لوگوں کے جو ہے نا وہ یہ پروسیس چل جائے گا مدد امداد کا۔ تو اس قسم کی بے بنیاد باتیں منسوب کرنا مولانا طارق علمی صاحب کی طرف۔ پھر سب سے پہلی بات کہ مولانا جھوٹ موٹ کر رو رہے ہیں، تو بھائی کیا کوئی بندہ کسی کے بارے میں ایسی بدگمانی وہ کر سکتا ہے؟ کیا اس کی اجازت ہے کسی کو کہ اگر کوئی بندہ دعا میں رو رہا ہے یا بیان کرتے ہوئے رو رہا ہے تو کیا ایک انسان کو اس بات کی اجازت ہے؟ کیا اس نے اس کو دل کو دیکھا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا اس کے دل کے اندر حقیقت نہیں ہے اور یہ جھوٹ موٹ پر رو رہا ہے؟ یعنی کہ نیت صرف خدا جان سکتا ہے، نیت کا تو فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا، چاہے کہ ایک انسان کو پتہ چل جائے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لیکن نیتوں کو پرکھنے کا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت جان سکتے ہیں، کوئی بندہ دوسرا کسی کی نیت کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ ابو اللیث سمرقندی نے جو تنبیہ الغافلین کے اندر وہ کتاب آپ پڑھ لیں، اس کے اندر جو لکھا ہے کہ جب ایک عمل جاتا ہے اوپر اللہ کی طرف تو مختلف آسمانوں سے ہوتا ہوا، چیک پوسٹ سے ہوتا ہوا، ان چیک پوسٹوں پر فرشتے مقرر ہوتے ہیں، وہ اس عمل کی جو ہے نا وہ پرکھتے ہیں، لیکن اس عمل یہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا یا نہیں کیا، یہ کوئی فرشتہ اس کو پرکھ نہیں سکتا۔ اور یہ ابو اللیث سمرقندی نے لکھا ہے کہ یہ براہ راست اللہ رب العزت اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے لیے تھا یا نہیں تھا۔ اسی لیے جب وہ قیامت کے دن 3 بندے حاضر کیے جائیں گے، ایک عالم حاضر کیا جائے گا، شہید حاضر کیا جائے گا، اور تیسرا پیسے والا غالباً حاضر کیا جائے گا، تو وہ ان سے پوچھا جائے گا آپ شہید کیوں ہوئے؟ وہ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے، کر نہیں شہرت کے لیے ہوئے تھے، لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، اس کو حکم سنایا جائے گا، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح عالم، اور اسی طرح پھر جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے، تو وہ ان کے بارے میں یہ حکم ہوگا کہ تم نے علم اس لیے حاصل کیا، لوگ بڑا عالم کہیں، وہ کہا جا چکا ہے، معاملہ ختم ہوا، چلو اٹھا کے جہنم میں پھینکو۔ اسی طرح جس نے خرچ کیا اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیوں؟ وہ کہے گا اللہ میں تیری رضا کے لیے، کہا نہیں لوگ کہیں بڑا فیاض ہے، بڑا سخی ہے، تو لوگوں نے کہہ دیا، بس اٹھا کے اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ اس عمل کی نیت کیا تھی، یہ تو صرف خدا چیک کرے گا۔ تو ایک بندے کو کس نے اختیار دیا کسی کے عمل کو چیک کرنا، یہ خدا کے لیے رو رہا ہے یا نہیں رو رہا ہے؟ اور جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے خطاب کے اندر فرمایا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مولانا لاکھوں لوگوں کے اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ کتنے
کتنے لوگ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے نا توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو کوئی اگر ہے بھی ایسا بندہ کہ بھائی وہ سمجھتا ہے کہ مولانا نے اس کو دھوکہ دیا، تو وہ آج تک ہمیں کو تو کوئی ایسا بندہ نہیں ملا، نہ ہم نے میڈیا پہ کوئی ایسا سنا کسی جس نے کہا میں دھوکہ دیا۔ تو اس قسم کی بے بنیاد باتیں کسی شخصیت کے بارے میں کرنے سے پہلے، پھر آپ نے آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، شروع میں نے عرض کر دیا، کمنٹس آپ نے آف کر دیے اپنی ویڈیو کے۔ کمنٹس کیوں آف کیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پھر جو ہے نا آپ سے پوچھیں گے یہ سارے کے سارے سوالات جوابات، تو پھر آپ کے پاس جو ہے نا اس کا جواب نہیں ہوگا، اور پھر لوگ پھر وہ باتیں بھی کرتے ہیں جیسی کیسی بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے کمنٹس کو آف کر دیا، بس اپنی ویڈیو آپ نے ڈالنی تھی ڈال دی، اور اللہ عالم آپ کی نیت کا اس کا کیا مقصود تھا کہ آپ لوگ دیکھنا چاہیں آپ کی ویڈیو کو کہ اس فلاں بندے نے مولانا کی خلاف بات کر دی۔ تو یہ اس طرح مناسب نہیں ہے، بے بنیاد، بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے کسی پر الزامات لگانا، کسی کے خلاف بات، اور خاص طور پر ایسا بندہ کہ جس کو اللہ نے ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، دنیا بھر سے ان کو بلایا جاتا ہے بیانات کے لیے، ان کے اسی ایک ایمانی سلسلے کی وجہ سے ان کو بلایا جاتا ہے، مسلمان بلاتے ہیں، مومن بلاتے ہیں ان کو۔ تو اس لیے ایسی شخصیات پر کیچڑ اچھالنے سے ان کی شخصیات پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مولانا تھوڑا ہی جو ہے نا وہ بیٹھ جائیں گے میڈیا کے اوپر رکھنے، وہ کبھی وہ بات بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی بڑی شخصیات ہیں، ابنی شخصیات ہیں جو اللہ کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے کام کر رہی ہیں، ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہو سکتا ہے، تو اس طرح بھی بنیاد باتیں بہرحال نہیں کرنی چاہیے۔